أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل سورہ معارج کی ابتدائی آیتوں میں آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ اس عذاب کے بارے میں جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے اور جس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، وہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا ہے، جو اللہ پوری طاقت والا اور سینیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس دن چڑھ کر جاتے ہیں جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. تو اے نبی جی، آپ بہترین صبر کیجئے. یقیناً یہ کفار لوگ اس کو بہت دور اور نہ ہونا سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس دن کو قریب اور ہونا جانتے ہیں، یعنی اس کا وقوع ہونا، اس کا ثابت ہونا، اس بات کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. اب آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین مزید قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. اور دوسرا ترجمہ مفسرین نے اس طرح بھی کیا ہے یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے اس آیت کی تفسیر میں وہ آیت آ چکی ہے جو کہ سورہ رحمان کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر کہا جس دن آسمان کو آپ دیکھیں گے، یعنی قیامت والے دن، ادھیان کا لفظ اللہ نے وہاں پر استعمال کیا تھا کہ وہ جس طرح سے چمڑی جلتی ہوئی چمڑی رہتی ہے اور وہ سرخ ہو جاتی ہے اور وہ چمڑی جلتے ہوئے لال ہو کر جو پگھل کر کے نیچے گرتی ہے، اسی طرح آسمان کی بھی شکل ہو جائے گی. یہ آپ کو تفسیر میں بتایا گیا تھا کہ آسمان جہنم کی اس کی شدت اور اس کی حرارت کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے آسمان اسی طرح چمڑی کی طرح پگھل کر کے گر جائے گا. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ تانبے کی طرح ہوگا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ اللہ مثال کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ تانبے کی طرح ہو، یا تیل کی تلچھٹ جس طرح سے ہوتی ہے، جس طرح ہانڈی میں تیل پکنے کے بعد نیچے تلچھٹ جمع ہو جاتی ہے اور انتہائی وہ سیاہ اور کالی ہو جاتی ہے. چنانچہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ آگ کے اندر بھی حد سے زیادہ آگ جب شعلہ بھڑکاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے رنگ میں تھوڑی سیاہ آ جاتا ہے، اس کے رنگ میں تھوڑا کالا پن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دی ہے. اور اسی طرح آگے اللہ کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ اڑتی ہوئی اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائے گا. اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہو جائے گا. جیسا کہ سورہ قاریہ کے اندر بھی اللہ نے کہا كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جو اللہ رب العالمین نے وہاں پر کہا ہے کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ اڑتی ہوئی روئی کی طرح ہوگی، یا پھر جس طرح سے رنگ کیا ہوا اون ہوتا ہے، روئی ہوتا ہے، اس طرح کی حالت یہ بھی ہو جائے گی. مفسرین نے بیان کیا ہے کیونکہ پہاڑوں کے بھی رنگین پہاڑ بھی ہوتے ہیں، کوئی پہاڑ کالا ہے، کوئی پہاڑ الگ الگ طرح کا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا ہے کہ اس طرح سے وہ ہوا میں اڑنے لگیں گے جس طرح کے رنگین اون ہوا میں اڑتا ہے. اس دن کیا ہوگا؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی دوست اپنے دوست کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. حمیم کہتے ہیں عربی میں جگر
جگری دوست ہو، ایسا جگری دوست بھی وہاں پر اس وقت اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کہاں ہے میرا دوست آ جائے، اس کی فکر نہیں کرے گا، کوئی کسی کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ جگری دوست اپنے جگری دوست کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ یبصرون، ایسا نہیں کہ وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے اسی لیے سوال نہیں کرے، نہیں، اللہ کہتے ہیں یبصرون، وہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ ان کو نظر آ رہے ہوں گے، سامنے موجود ہوں گے، سامنے اس کا دوست موجود ہوگا، باوجود اس کے بارے میں وہ سوال نہیں کرے گا، اس کی فکر وہ نہیں کرے گا۔ یود المجرم، مجرم اور گنہگار اس دن یہ چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی، کہ اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹوں کے ذریعے، وصاحبتی اور اپنی ہمشیرہ یعنی اپنی بیوی کے ذریعے، وأخی اور اپنے بھائیوں کے بدلے، وفصیلتہ التی تؤوی اور اپنے اس خاندان و قبیلے کے ذریعے جس سے وہ پناہ لیتا تھا دنیا میں، ومن فی الارض جمیعا اور جو کچھ بھی زمین میں تھا، جتنے سارے اس کے خاندان والے دیگر اور لوگ جو زمین میں تھے، ان ساروں کے بدلے فدیہ دے دے، فدیے کے طور پر ان کو دے دے، ثم ینجی پھر وہ اپنی نجات پا جائے، اپنا بچاؤ کر، یعنی دنیا میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آدمی دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندان والوں کو اور اپنے عزیز کو وہ کیا کرتا ہے، چاہتا ہے، اور ان کے بارے میں ہر طرح کی وہ کوشش پوری کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ یہ وہ رشتہ دار ہیں جس کا گہرا تعلق، دلی تعلق ہوتا ہے دنیا کے اندر، ایسے رشتہ بھی اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ یعنی آدمی یہ چاہے گا، دنیا میں تو آدمی نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹے کو وہ آگ میں ڈال کے وہ اپنے بیٹے کے بدلے اس کی جان بچا لے، اس طرح دنیا میں آدمی نہیں چاہتا، لیکن آخرت میں چاہے گا، آدمی یہ چاہے گا کہ میرے بھائیوں کو لے لے، اسے عذاب دے دے، مجھے اللہ رب العالمین بچائے، میں بچ جاؤں، صرف اپنا فکر کرے گا، اپنی بیوی کی نہیں، اپنے بچوں کی نہیں، اپنے بھائیوں کی نہیں، اپنے خاندان والوں کی نہیں، کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا ثم ینجی، پھر وہ ان کو فدیہ دے کر کے، فدیے کے طور پر دے کر کے اپنا بچاؤ وہ کر لے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا لظا، یقیناً وہ تپتی ہوئی آگ ہے، شعلے والی آگ ہے۔ جہنم کی آگ آپ کو بتایا گیا ہے سورہ رحمان کی تفسیر میں، جہنم کی آگ کے اندر ایسی آگ ہوگی جس کے اندر دھواں نہیں ہوگا، یعنی وہ صرف دہتی ہوئی آگ ہوگی، اور جو دھواں اڑ کر کے جائے گا وہ بالکل اس سے الگ ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ جہنمی لوگ یہ سوچیں گے کہ وہاں پر چھاؤں ہے، وہاں پر بھاگ کر کے جائیں گے، لیکن دیکھیں گے کہ وہ جہنم کا اڑ کر آیا ہوا دھواں ہوگا جو اس سے زیادہ گرم ہوگا، واپس بھاگ کر جہنم میں آ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہا انہا لظا، یقیناً وہ تپتی ہوئی آگ ہے، شعلہ بھڑکانے والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، وہ منہ کے اور پیروں کے کھال کو کھینچ لینے والی آگ ہے۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے شوا کہتے ہیں کھال، جو کہ سر کی کھال ہوتی ہے، پیروں اور ہاتھوں کی جو کھال ہوتی ہے اس کو شوا کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کھال کو کھینچ لینے والی آگ ہوگی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی کھال پگھل جائے گی، اس کا گوشت پگھل جائے گی، جہنم کوئی چیز باقی نہیں رکھے گی، یعنی ایسی دہتی ہوئی آگ ہوگی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے، ترجمہ کیا ہے کہ وہ کلیجے کو نکال لینے والی آگ ہوگی، کلیجے کو چیر کر کے پھاڑ کر کے پگھلا دینے والی آگ وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ تدعو من ادبر وتولی، جو شخص دنیا میں پیٹھ پھیرتا تھا اور رخ اپنا چہرہ پھیر لیتا تھا، وہ اس کو پکار رہی ہوگی۔ مفسرین نے بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے، اور وہ بولنے لگے گی، چیخے گی، اور وہ کہے گی کہ کہاں ہے نافرمان، آ جائے میرے پاس، کہاں ہے وہ گنہگار، آ جائے میرے پاس۔ اس طرح وہ بلا رہی ہوگی، جیسے کہ اللہ خود کہتے ہیں تدعو، وہ پکار رہی ہوگی، من ادبر وتولی، جو بھی دنیا میں منہ پھیرا اور اپنی پیٹھ پھیرا اس کو پکار رہی ہوگی۔ سورہ قاف کی تفسیر میں آپ کو بتایا گیا ہے جہنم کہے گی حل من مزید، ہے کچھ اور، ہے کچھ اور، اس طرح سے سوال کرے گی۔ ان آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہنم خود کیا کرے گی، بولے گی، کہے گی۔
اور اللہ کہتا ہے وَجَمَعَ فَأَوْعَى، اور جہنم کہے گی جو جمع کرتا تھا اور اسے سیو کر کے رکھتا تھا، یعنی مال کے بارے میں یہ نہیں سوچتا تھا، دوسروں کا حق مار کر کے، مال ہڑپ کر کے اب اس کو جمع کر لیتا تھا، اس کو اختیار کرتا تھا، حاصل کرتا تھا، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتا تھا، وہ زکات بھی نہیں دیتا تھا، فَأَوْعَى، اس کو سیو کر کے رکھتا تھا۔ ایسے شخص کو جہنم کیا کرے گی؟ پکار کر کے کہے گی کہ آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ عزیزان محترم، یہ ساری وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے بارے میں مختصر تذکرہ کرنے کے بعد جہنم میں کس طرح سے حالت ہوگی، اور اسی طرح سے وہ جو انسان کی کیا حالت ہوگی جو کہ نافرمان ہوگا، وہ کس طرح اپنے بچاؤ کے لیے اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو فدیے میں دینا چاہے گا، ان ساری باتوں کو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ